बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अडियाला गए थे इस उम्मीद में कि आज इमरान खान के साथ हमारी मुलाकात फैमिली की हो जाएगी, लेकिन ताकि हम भी जाके देख सकें कि उनकी कैसी तबीयत है। लेकिन ना तो सिर्फ उन्होंने, और हमने ये भी कहा था कि हम 4 बजे उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अडियाला के बाहर, लेकिन आपको पता है आज चक्री पे उन्होंने रोक दिया। हम जब वहाँ से मुड़ के जाने लगे तो उन्होंने हमारी गाड़ी को सील कर दिया। 4-4.25 घंटे वो हमें वहाँ से हिलने नहीं दे रहे थे कि इसी डर में कि हमने कहा भी कि हम अडियाला नहीं जाएंगे। हमारा ख्याल था हम बनी गाला वापस आ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा अहम अगर इन्होंने मुलाकात नहीं करने देनी, हमारे लिए ज़्यादा अहम आप लोगों के साथ बात करना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। हम चाहे इमरान खान की जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई वो आप तक पहुंचा सकें। आज बुशरा बीबी की बेटी और उनकी भाभी उनसे मुलाकात करके आई हैं, और आपको पहले मैं बता दूं कि उनकी जो बेटी हैं उन्होंने हमें क्या पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान कह रहे हैं कि मेरी आंख ठीक नहीं है, बेहतर नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी बहनों को कहो मेरे लिए आवाज़ उठाएं, कि मेरा इलाज करवाएं। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल जो मेरे डॉक्टर हैं उनको मेरे तक रसाई दी जाए। ये भी उन्होंने कहा कि मेरी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स डॉक्टर फैसल और डॉक्टर आसिम तक पहुंचाई जाएं, कि वो देखें कि मेरे ब्लड चेक करवाएं। इससे हमें क्या समझ आ रही है, इमरान खान क्यों कह रहे हैं कि मेरा ब्लड टेस्ट चेक करवाएं, कि मेरे जो टेस्ट है उसकी रिपोर्ट चेक कराएं। वो हिस्सा तो मेरी बहन डॉक्टर उज़्मा आपको बता देंगी। मैं आपको जो पिछले थोड़े से दिन हैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जो थोड़े से पॉइंट्स बताए हैं कि मोहसिन नकवी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देखिए, हम आपको पता है कि किसी के ऊपर इस तरह मैं तो कभी आके बात नहीं करती। कोशिश यही होती है कि हम फोकस रखें कि हमारा मकसद क्या है। हमारा डॉक्टर्स ने मशवरा दिया था, सारों को पता है, और आप और हम जब इलाज करवाने जाएंगे क्या हमें तसल्ली होगी कि जेल की उस जगह पे इलाज करवाएं जहां पे उनके पास फैसिलिटीज ना हो, और इतना नाजुक मामला जो आंख का हो। क्या आपका ख्याल है कि हमें जेल पे एतबार करना चाहिए, जिस तरह हम हिल गए थे जब सलमान सफदर साहब ने आकर हमें सुप्रीम कोर्ट के बाद अलहदा कमरे में बैठ के जो डिटेल्स बताई थी कि इमरान खान ने क्या क्या कहा। देखें, 3 साल से वो उनके लॉयर हैं, वो बहुत अच्छी तरह इमरान खान को जानते हैं। उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि आज तक इमरान खान, बल्कि मुश्किल होता है इमरान खान से बात करना कि आपकी तबीयत ठीक है, वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर उज़्मा तो जाकर पीछे पड़ जाती हैं कि आपको मुझे लगता है थोड़ी सी खांसी आई है, तो आगे से इमरान खान उसको भी कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं है, मैंने दवाई ले ली है। इस किस्म का इंसान जब कहते हैं कि बैठ के कहें कि मैं 3 महीने से मुझे तकलीफ थी। उन्होंने कहा था सलमान सफदर को कि आपको पता है कि मेरी विजन बिल्कुल ठीक है, और 3 महीने से मुझे ये थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ आंख में, तो मुझे ड्रॉप्स दे रहे थे। लेकिन जिस पे तकलीफ और हमारा दिल टूटा है वो ये था कि इमरान खान ने कहा कि 2 हफ्ते मुझे नज़र नहीं आ रहा था, 2 हफ्ते मुझे नज़र नहीं आ रहा था, और मैं सुपरिटेंडेंट को कह रहा था कि मुझे नज़र नहीं आ रहा। मुझे हमें ये समझाएं कि 2 हफ्ते सुपरिटेंडेंट ने इमरान खान को डॉक्टर तब क्यों नहीं बुलाया था। 2 हफ्ते वहाँ 10-15 कैमरे लगे हुए होंगे, 50 कैमरे लगे हुए। क्या इन सारों को कहाँ तक वो फीड जाती होगी इमरान खान की, कहाँ कहाँ से मॉनिटर हो रहे हैं। फिर आप ये बताएं कि जब इतने कैमरे लगे हुए हैं, क्या उनको नजर नहीं आ रहा था कि इमरान खान को नजर नहीं आ रहा आंख में? क्या किसने ऑर्डर दिया कि आप इमरान खान को तिब्बी इमदाद ना दें और ना रसाई दें डॉक्टर तक? 2 हफ्ते के बाद डिले करके इमरान खान ने तो, सलमान सफदर कहते हैं 3 दफा कहा कि सलमान अकरम राजा को जाके कहें कि इसके ऊपर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस करें। तो इमरान खान कह रहे हैं क्रिमिनल नेग्लिजेंस, हम कह रहे हैं क्रिमिनल एक्ट। ये नेग्लिजेंस नहीं थी, ये जानबूझ के किया गया। और आप अब हमें कहेंगे
کہ جو ڈاکٹر کی ٹیم ہم جیل میں بھیج رہے ہیں آپ اس کو قبول کریں, ان کی رپورٹس قبول کریں. ہم نے بڑا کلیئر مطالبہ دیا تھا اور اسی پہ ہم ہیں, کیونکہ ہم نے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ بیسٹ پاسبل جگہ جہاں پہ اس کا علاج ہو سکتا ہے وہاں پہ ڈاکٹر بھی بڑے اچھے ڈاکٹرز ہیں جو یہ دیکھ سکتے ہیں. جہاں پہ یاد رکھیں صرف آنکھ نہیں عمران خان کی دیکھنی, وہ ہے شفا انٹرنیشنل اسلام آباد. ہم نے یہی مطالبہ سب کے سپریم کورٹ کے سامنے, جس نے ہمارے سے پوچھا ہم نے یہی بتایا کہ شفا انٹرنیشنل میں کیا عمران خان کے ذاتی ڈاکٹر ساتھ ہوئے, ان کے ڈاکٹر ساتھ عاصم یوسف یا ڈاکٹر فیصل سلطان اور فیملی ممبر. ہمیں ہمارا رابطہ یہ پارٹی والے جب ہمیں بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے تو اس کے اندر ہمیں جو میسج دیا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ تیار ہیں کہ آپ شفا انٹرنیشنل میں ہم علاج کروا دیں گے, یہ ہمیں کہا گیا تھا. تو پھر کنفیوژن آ گئی کہ شفا انٹرنیشنل, پھر ہم ان سے پوچھتے تھے کہ شفا انٹرنیشنل ہے, الشفا پنڈی نہیں ہے یہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا, ہم نے کہا فیملی ممبر, آپ کو پتہ ہے یہ ساری میں ٹویٹس کر چکی ہوں, جو بات ہوتی تھی میں ٹویٹ کر دیتی تھی. اس کے اندر ہم نے کہا فیملی ممبر, ہم نے کہا ایک ڈاکٹر, ہم نے کہا عاصم یوسف کو بھیجتے ہیں. فیملی ممبر ہم نے کہا ڈاکٹر عظما کر دیتے ہیں. ہمیں باہر واپس پیغام آتا ہے نہیں جی وہ بالکل انکار کر رہے ہیں کہ کسی فیملی بہنوں کو عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی. ہم نے فوراً کہا کہ ڈاکٹر نشرم برکی جو اس وقت یو ایس اے سے پاکستان آئے ہوئے ہیں, ہم نے فوراً ان کا نام دے دیا کہ ڈاکٹر برکی وہاں پہ ہوئیں گے, ہمارے کزن ہیں, ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں. جیسے ہی ان کا نام دیا پھر فون آتا ہے, نہیں سوری میں آپ سے مس آؤٹ کر دوں. پہلے جب انہوں نے کہا, پہلا جو میسج آیا کہ جی جو 2 ڈاکٹر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں دیکھیں گے وہ ہمیں قبول نہیں ہے, تو اور نام دیں ریٹنا اسپیشلسٹ کے. تو ڈاکٹر ہمارے ڈاکٹرز نے اور نام دے دیے, ان کو کیا پتا یہ کیا کر رہے ہیں جب تک ان کو قبول نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, ہم پھر بھی فلیکسیبل, ہم بھی ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے. انہوں نے ایڈیشنل ڈاکٹرز کے نام دے دیے. اس کے بعد مجھے فون آتا ہے کہ جی اب یہ کہ ڈاکٹر برکی بھی قبول نہیں ہے. اب میں نے کہا کہ ڈاکٹر برکی کیوں قبول نہیں ہے؟ پھر فون آتا ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جیل انتظامیہ کہہ رہی ہے, آپ غور سے سنتے جائیں, جیل انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ قاسم زمان کو آپ بھیج دیں. تو ہم نے آپس میں بات کی, اور قاسم زمان کہاں ہیں, یہ کھڑے ہیں. ہم نے آپس میں فوراً مشاورت کی کہ قاسم زمان نے بھی کہا کہ میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں, تو میں کیسے جا کر وہاں پہ جیل والے کیوں بات کر رہے ہیں. ہم تو ابھی ہمیں کہا گیا کہ گارنٹی دی گئی ہے, میرے خیال میں 2-3 دن پہلے جب یہ محسن نقوی جا رہے تھے سری لنکا کی جائے, انہوں نے کہا جی وہ جہاز میں چڑھنے سے پہلے انہوں نے کہا ہے, انہوں نے گارنٹی دی. اب یہ غور سے سنو جو مجھے میسج ملا, میں صرف وہ بتا سکتی ہوں جو مجھے میسج دیا گیا. میں نے کہا یہ الشفا کا کیوں رات کو آ رہا تھا, ہم آپ کو باری باری کہہ رہے ہیں کہ ہم شفا انٹرنیشنل کی بات کریں, ہم الشفا آئی ہاسپٹل پنڈی کی نہیں بات کر رہے, تو یہ کیوں آ رہا ہے؟ کہتے ہیں نا فکر کریں, گارنٹی دی ہے محسن نقوی نے کہ شفا انٹرنیشنل میں ہی علاج ہوگا. ہماری کنڈیشن تھی اور یہ ابھی بھی قائم ہے, ہم کسی کو ٹرسٹ نہیں کرتے. ہمیں کیا پتا کس بیچارے ڈاکٹرز کو ان کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہوگا, ان کو بھی پریشر ڈال دیں. ہم نے بڑا کلیئر کہا تھا, ہماری ایک ان کے پرسنل ڈاکٹر اور ایک فیملی ممبر. جب ہم فیملی ممبر جو بتاتے ہیں آپ انکار کر دیتے ہیں, کہتے ہیں ہم سلیکٹ کریں گے. ہم اس لیے الرٹ ہوئے کہ یہ ہمارے جو فیملی ممبر جو ڈاکٹر ہیں یہ اس کو انکار کر رہے ہیں. ہمارے کیوں, یہ کون ہوتے ہیں بتانے والے کہ آپ کے یہ, پہلے تو چلو بہنوں کی کیٹیگری آپ نے نکال دی کہ میری بہن ڈاکٹر عظما نہیں جا سکتی, کہ جی بہنوں کو قبول ہی نہیں ہے, ہم ان کو بالکل بھی نہیں ملنے دیں گے. ہم نے بہنیں ہی نکال دی بیچ میں سے. جب ہم ڈاکٹر نشرم برکی کا کہہ رہے ہیں, نہ وہ کس سیاست میں ہیں, وہ امریکہ سے آئے ہیں, وہ ڈاکٹر ہیں, پروفیشنل ہیں, آپ نے ان کو بھی قبول کر دی, ان کی بھی کلیئرنس نہیں ہے. ڈاکٹر برکی ہو گئے, قاسم ہو گئے, یہ ہمارے ساتھ عمران خان کے ساتھ جیل کورٹ میں بھی جاتے رہے.
تو اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں پتا. یہ بات کے بعد اگلی چیز ہمیں پتا چلتی ہے کہ وہ وہاں پہ کہاں وہ جیل میں پہنچ کی ٹیم. ہمیں میں پھر سے بتا دوں, ہمیں کوئی علم نہیں ہے. کسی نے ہمیں بھی لکھ کے پوچھا, مجھے کہا یہ پتہ نہیں کون. دیکھیں کئی دنوں سے ہم سن رہے تھے, آج ہاسپٹل لے گئے, آپ کو بھی پتہ ہے, آپ میڈیا ہے, آپ ہی دے رہے تھے کہ عمران خان کو الشفا لے گئے. ہم اتنا سن رہے تھے کہ سارا دن یہی ہو رہا تھا کہ آج ادھر لے گئے, رات کو ادھر لے کے جا رہے ہیں, صبح کو ادھر لے کے جا رہے ہیں. کہ جب انہوں نے کہا کہ ایک ٹیم اڈیالہ جا رہی ہے تو ہم نے کہا یہ بھی انہی چیزوں میں شامل ہوگا. ہمیں کیا پتا تھا کہ سچ مچ ایک ٹیم اڈیالہ بھیج دی گئی ہے, اور یہ شفا انٹرنیشنل کی جو کمٹمنٹ تھی انہوں نے نہیں پوری کرنی تھی. ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, ہمارے ساتھ ہمیشہ دھوکہ کرتے ہیں. عمران خان کا علاج جب ہمارے فیملی کے ڈاکٹر یا انہوں نے عاصم یوسف کو بھی انکار کر دیا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ہمارے ڈاکٹرز کا انکار ہو گیا ہے, ہمارا کوئی جا ہی نہیں سک رہا, تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ علاج ٹھیک ہے. انہوں نے آخر کار یہ سارا ڈرامہ کرنے کے بعد وہی کیا جو ان کا ارادہ تھا کرنے کا, کہ جیل میں ٹیم بھیجیں گے, کارروائی پوری کریں گے, صبح جا کر سپریم کورٹ بھی کے اندر ڈال دیں گے کہ جی بہت اچھا ہو گیا. اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں, آج عمران خان کا میسج سن لیں. عمران خان نے یہی کہہ کے بھیجا ہے کہ میری بہنوں کو کہو کہ میرے لیے آواز اٹھائیں, میری آنکھ ٹھیک نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے ڈاکٹر جو معالج ہیں ان کو میرے تک رسائی دیں. اگر ایمرجنسی نہ ہوتی, یہ وہ عمران خان ہے جو یقین کریں ہم عدالتوں میں جا جا کر عرضیاں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر کو رسائی دیں. لیکن عمران خان کبھی جو جیل میں, میرے خیال میں میڈیا بھی کئی لوگ ہیں جو آتے تھے, ان سے پوچھ لیں, ہمارے جو لائرز آتے ہیں, ہمارے لائر جو آتے ہیں ان سے پوچھ لیں. میں نے کبھی نہیں عمران کو سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ آپ ایمرجنسی ہے, مجھے ڈاکٹر تک رسائی دی جائے. یہ پہلی دفعہ ہم نے عمران خان کی پریشانی اور ایمرجنسی سنی ہے کہ میری بہنوں کو قوم میرے لیے آواز اٹھائیں, اور ہم اٹھائیں گے. اب میں چاہتی ہوں کہ میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ آپ کو بتائیں کہ یہ جو رپورٹس وغیرہ جو انہوں نے دکھائی ہیں وہ یہ عظمیٰ, ڈاکٹر عظمیٰ بتائیں گی. عظمیٰ بیچ میں آ جائیں. دوپہر کو مجھے ایک پی ٹی آئی رہنما کی کال آئی. اس نے کہا کہ آپ گو ہیڈ دیں, ہم قاسم زمان کو بھیجتے ہیں اور وہ چلے جائیں گے. تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں, اور میں کہ قاسم نے کیا کہتا ہے, وہ قاسم باتیں کریں گے خان صاحب سے. میں نے کہا آپ کو سمجھ آ رہی ہے, ہم خان صاحب کو کے لیے باتیں کرنے کے لیے نہیں بھیج رہے, ہم ڈاکٹر کو بھیجنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمیں کسی پر اعتبار نہیں ہے. ہم کسی سرکاری فوجی ادارے کے انسان کو, ہم پولیس کو ہم ٹرسٹ نہیں کرتے, ہمیں اعتبار نہیں ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو اگر ڈاکٹر برقی کو بھیج دے اور ڈاکٹر عاصم کو بھیجے. انہوں نے کہا جی ڈاکٹر برقی کی اجازت نہیں ملی. تو میں کہا ڈاکٹر عاصم کم سے کم ان کو تو بھیجنا ہے. پھر فون آئے, آتے جا کہتے پوچھتے ہیں, پھر پوچھنے گئے, پھر بار بار کہتے ہیں جی عاصم کو نہیں, عاصم بھی نہیں جا گا. میں کہا پھر تو ہم ٹرسٹ نہیں کریں گے. میں کہ بیچارے, مطلب ہمیں تو پتہ ہے, آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ جب یہ ظلم کرتے ہیں, جب یہ ملٹری جب ظلم پہ آتی ہے تو وہ تو جج ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے تھے, وہ تو بول ہی نہیں سکتے, جو فیصلہ ہوتا ہے وہی لکھتے تھے, گھر بچوں کے اوپر بندوقیں رکھتے تھے یہ. تو میں کہ بیچارے ڈاکٹرز کیسے یہ علاج کر سکیں گے. تو ہم صرف اس کو بھیجیں گے جو ہمارا ٹرسٹڈ ڈاکٹر ہے, جو ہمیں پتہ ہے ان کے برداشت کر سکے گا. پھر کہتے ہیں اچھا پوچھتا ہے, اچھا چلے آپ نہیں جائے گا, فیملی کوئی نہیں جائے گی, ڈاکٹر عاصم چلے جائے. میں کہا چلے ایک کر دیں, عاصم چلے جائے. پھر پتہ کرنے گئے تو کیا وقت ہوئے گا, 5 بجے شام مغرب سے پہلے. ہاں, اس کے بعد انہوں نے واپس نہیں جواب آیا, انہوں نے جو پتہ کرنے گئے واپس نہیں آیا. پھر ہم نے سوچا کہ ابھی ہو رہی ہوگی ان کی. اس کے بعد اچھا, اور وہی ہوا جس کو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جو رپورٹ آئے گی, اور ویسی ہی رپورٹ آئی. اب یہ رپورٹ آئی ہے جو پبلک ہوئی ہے, یہ ایک مذاق ہے. اور مجھے افسوس ہے کہ جن ڈاکٹرز نے سائن کیا, آپ نے اپنی کریڈیبلٹی کیسے ڈیمیج کیا ہے. اس کے اندر صرف کلینکل, یعنی ایک کلینکل ہوتا ہے, صرف کلینکل ایگزامینیشن ہے.
یہ نہیں بتا رہے کہ ڈائگنوسس بھی نہیں دکھا رہے کہ ڈائگنوز کیا کیا ہے. جو کہتے ہیں وہ اس کا وینس اندر اوکلوژن ہے وہ بھی نہیں بتا رہے, وہ ڈائگنوز نہیں بتایا ہوا, اور یہ بھی نہیں بتایا کہ دیکھیں یہ جو بیماری بتا رہے ہیں اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں, مجھے کچھ یقین نہیں ہے, مجھے کسی چیز کا یقین نہیں ہے. اگر کہہ رہے ہیں جو ہے وہ ایک سمٹم ہے, وہ وجہ نہیں ہے, وہ کسی وجہ سے ملٹیپل آپ کی وہ وجوہات ہیں جس وجہ سے وہ ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو کمپلیٹ اسپیشلائزڈ ایگزامینیشن چاہیے ہوتی ہے. کوئی ذکر نہیں ہے رپورٹ میں, نہ ڈائگنوسس کا ذکر ہے نہ, اور اس کے بعد تو سب سے بڑی بات ہے کہ ایک رپورٹ ہے اس میں ٹریٹمنٹ پلان بھی نہیں لکھا ہوا. اب پھر جب ہمیں پتا جی, اس لیے ہم کہتے تھے کہ میڈیکل ساتھ جائے. دیکھیں اگر نان میڈیکل جائے گا اس کو کیا سمجھ آئے گا, وہ تو وہ یقین کرے گا ڈاکٹر کہے گا اس کا کیا قصور ہے. اس لیے جب آپ نے نان میڈیکل لوگوں کو بلا لیا, انہوں نے کہا جی ہم کیا سیٹسفائیڈ ہے, تو بیچاروں کو کیا پتا کہ کیا ہے وہ جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے, کون سی زبان بول رہا ہے, تو انہوں نے سیٹسفیکشن تو یہی ہمیں پتا تھا, یہی فکر تھی اور وہی ہوا. مگر سب سے اچھی بات ہے رپورٹ انہوں نے پبلک کی. میں وہی کہتی ہوں ان ڈاکٹرز نے جنہوں نے کیا ہے, مجھے افسوس ہوا, میں جانتی نہیں ہوں کون ہے, مگر انٹرنیشنلی ہمیں چاروں طرف سے دنیا سے میسیجز آئے کہ جی ڈاکٹرز کے کہ جی یہ کیا رپورٹ لکھی ہے, کوئی ڈاکٹر نے لکھی ہے, سرکاری رپورٹ ہے جیسے سرکاری اداروں میں ہوتی ہے, سرکاری ملازمین ایسی کریں گے. ہمیں یہی پتا تھا کہ ہمارا تجربہ ہے, ہم تو اتنے عرصے سے یہ ان کی باتیں سنیں, جھوٹ اتنا بولتے ہیں. آپ سوچئے کہ کوئی ہماری موریلٹی, ہماری اخلاقیات اتنی گر گئی ہے. ہم اس سے کہتے تھے کہ ہم صرف کہتے تھے ایک ہمارا ڈاکٹر جانے تو, صرف ایک ڈاکٹر جو, مگر اچھا پھر جو ڈاکٹر عاصم کا جو اور نہیں ہاسپٹل اس کے بغیر ہو. اچھا جو ٹیکا لگایا ہے, یہ ٹیکا ایسے تھوڑی لگے گا اور کوئی میجک ہوئے گا کہ ایک ٹیکے سے پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ اتنی مزاحیہ رپورٹ ہے, شرم بھی آئی کہ ہمارے ڈاکٹرز یہ کیسے لکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹیکے سے نظر ٹھیک ہوگی, کوئی جادو تھا. اور یہ جو ٹیکا ہے نا, یہ ایسے نہیں ہوتا کہ جیل بھیج دو, اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے, اس کی سپرویژن ہوتی ہے, یہ جیل میں نہیں ہو سکتا. تو اس سے ہمیں کچھ یقین ہی نہیں آ رہا کیا ٹیکا لگایا, زہر کا ٹیکا لگایا, کیا لگایا, ہمیں نہیں پتا. کیونکہ یہ کیپیبل ہے, یہ مارتے, آپ کو پتا ہے نا کتنے لوگوں کو زہر دے کے مارا, ہمیں نہیں پتا, ہم نے منع کیا تھا. اور جو ڈاکٹر عاصم کا کہہ رہے ہیں, انہوں نے, آپ ان کی ویڈیو دیکھی, انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا کہ میں اب ایک فون پہ کہہ رہے ہیں یہ وہ تو کتاب میں پڑھ کے بھی کہہ سکتے ہیں. مریض کو دیکھے بغیر, دیکھا ہی نہیں ٹیسٹ ہوئے یا نہیں ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ میں یہ ویریفائی نہیں کر سکتا, مطلب میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا. میں یہاں ایڈ کر دوں, عمران خان نے یہ, میں جو مس کر گئی تھی, عمران خان نے یہ کہا تھا جو ڈاکٹر آئے تھے مجھے تسلی نہیں ہوئی ان کے ایگزامینیشن سے, انہوں نے یہ بھی کہہ کے بھیجا. اچھا اب میں جاتے ایک منٹ اور بات سمجھ آ گئی, ہمیں پتا تھا. اور سب سے بڑی بات تھی کہ کیا وجہ ہے, اگر سب کچھ اتنا اچھا ہے, اگر سب کچھ, میری آواز سے زیادہ, اگر سب کچھ اتنا اچھا ہے جو یہ بتا رہے ہیں, تو ان کو ہمیں ملوانے تک کیوں نہیں دیتے؟ 8 ہفتے سے یہ قانونی انٹرنیشنل جیل ہر قانون کے خلاف کر رہی ہے, ڈر کس چیز کا رہے ہیں ہمیں پتہ ہے. اچھا میں نے اب ایک بات تھی جو میری آخری ملاقات میں ہوئی, خان صاحب نے مجھے کہا, سب سے پہلے جو بات کی جو میں نے نہیں بتائی کہ میرے اندر ہمت نہیں تھی وہ بتانے کی, میں نے ان کو بھی جیل میں کہا تھا کہ میں یہ بات نہیں کروں گی باہر. نے کہا جی کرو, اور میں نے کہا میں نہیں کروں گی. مگر آج جب یہ ساری میں چیزیں دیکھی ہیں اور جو ان کی حالت ہے, انہوں نے مجھے کہا, کہتے یہ مجھے مار دیں گے, انہوں نے مجھے مارنے کا پلان کیا ہے اور عاصم منیر اس کا ذمہ دار ہوگا. اور میں نے کہا میں کیوں کہوں مار دیں گے, کہتے کہو کہ مجھے مار دیں گے, یہ مجھے مار رہے ہیں, یہ مجھے مار دیں گے. تم سوچے اب جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, جس طرح ہر چیز, اور جو جیسے یہ محسن نقوی جیسا انسان باتیں کر رہے ہیں, اب مجھے یقین ہے یہ مار دیں گے. مگر تب بھی میں نے کو جیل میں سن رہے, آپ کو پتہ ہے جیل میں یہ سارے کرنل عاصم منیر بھی ڈائریکٹ سن رہے, سارے سن رہے ہوتے ہیں پولیس والے. ان کے سامنے میں نے کہا انہوں نے سوچا بھی آپ کے کسی کو, ہم ان کی نسلیں ختم کر دیں گے, یہ نہ سمجھے خان, ان کا خیال کریں گے. یہ دھمکیاں آج عاصم نقوی ہمیں دے رہے ہیں,
धमकियां मोहसिन नकवी हमें धमकियां दे रहा है, दे मार देगा ना। इसने जैसे और लोगों ने मैं कहा जी इनके मुंह को खून लग गया है, इनके मुंह को खून है, ये अपने लोगों को मारता है, इससे ये आपको भी मार देंगे, ये क्योंकि इनके मुंह को खून, ये आपको मार देंगे। अल्लाह के हाथ में जिंदगी मौत है, हम मौत से डर मार दें, मगर अगर इनका ख्याल है कि ये हमें डराएंगे इस चीज से कि आप अगर निकलेंगे हम निकलेंगे, और अगर इन्होंने इमरान खान को कुछ यकीन जाने, ये मजाक नहीं है ये। और खान साहब ने कहा था मुझे, कहता है ये मुझे मार देंगे, और हमने नहीं बताया, और मैंने इससे नहीं बताया नहीं, और मैं खुद दिल नहीं किया बात करने को, और वो सही कह रहे थे। आज मैं देख रही हूँ बिल्कुल सही था। यार ये कैमरा नीचे करना है, ये स्टिक वाला कि ये जो आज हो रहा है, ये बड़े कुछ महीनों से बड़ी सिस्टमेटिकली ये यहाँ तक पहुँचे हैं। इन्होंने बड़ी पहले से कोई प्लानिंग की हुई थी। इन्होंने पहले हमारी मुलाकातें एक एक करके बंद कराई। पहले अलीमा खानम को छोड़ा कि जी ये दी जा सकती, फिर हमने एहतजाज किया, फिर हम रुके, हमने कहा नहीं हम सब इकट्ठे जाएंगे। आखिर हम 2 गए, फिर कुछ अरसा हम 2 में से कभी एक कभी दूसरे, फिर इन्होंने किया कि जी अब 1 जाएंगे, फिर इन्होंने कहा अब 1 भी नहीं जाएंगे। आप सब लोग उसके गवाह हैं, आप देखना। वकीलों का इन्होंने बंद किया, उनके पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का बंद किया। मुझे अफसोस है कि हमें चाहिए था हम तभी से वहाँ पे ऐसा धरना देते कि हम कभी उठते ही ना। ये मुजरिम लोग हैं, ये जुर्म करने वाले हैं। इनकी जुर्रत कैसे हुई थी जब ये इमरान खान को पिम्स रात के अंधेरे में लेकर गए बगैर फैमिली को बताए। ये वो लोग हैं जिन्होंने पिम्स की शक्ल भी नहीं देखी। ये जुकाम होता है तो ये सरकारी खर्चों पे बाहर के मुल्क में जाते हैं। इनका बच्चा भी पाकिस्तान में इलाज नहीं कराता। पिम्स अस्पताल इन्होंने कभी ठीक ही नहीं किया क्योंकि इन्होंने वहां जाना नहीं है। इन्होंने इमरान खान को लेकर गए। इमरान खान वो वाहिद पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान की पहचान है। इनको तो कोई जानता भी नहीं है। आप जाके पूछें कि ये कौन लोग हैं, दुनिया में इनकी पहचान नहीं है। इमरान खान के लिए दुनिया में दुआएं इसलिए कर रहे हैं, सिर्फ मुस्लिम ममालिक नहीं, जो सारी दुनिया के नामी ग्रामी लोग हैं वो इमरान खान के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक ही क्रेडिबल आदमी पाकिस्तान में अल्लाह ने कायद आज़म के बाद आया, वो इमरान खान थे। ये उनकी जिंदगी के पीछे लगे हुए हैं और इंशाअल्लाह कर कुछ नहीं सकेंगे। आंख का मसला इनको ठीक करना चाहिए। वैसे मैं बड़ी दफा कह चुकी हूँ, मैंने कहा वरना ये आंखों पे पट्टियां बांध के निकलेंगे, इनकी आंखें भी नहीं बचेंगी और इनकी नस्लें भी नहीं बचेंगी। इमरान खान की जिंदगी का ये सोचे भी ना। इस वक्त अगर इन्होंने इस वक्त इमरान खान का ना सामने लेकर आए, हॉस्पिटल में ना लेकर गए, आप सोचे इनका ख्याल है हम आराम से बैठेंगे, हमारी जो अस्पताल में जाएंगे, हम साथ जाएंगे। इनके पूरे खानदान जाते थे। आप जेल इंतजामिया से पूछे जाके ये कैसे जेलें काटी हैं इन्होंने। ये पूरे खानदान जेलों के अंदर थे, दावतें करते थे। सुपरिटेंडेंट इनका मुलाजिम था, उसके वहाँ जाके ये दावतें होती थी, दोस्त मिलने जाते थे, फैमिली तो दूर की बात दोस्त भी जाते थे। इमरान खान के लिए ये पाबंदियां लगा रहे हैं और जो लगाने वाले हैं ये सब मुजरिम हैं, ये मुजरिम लोग हैं। इनके ऊपर इंशाअल्लाह कभी 26वीं 27वीं तरमीम खत्म हुई, ये सब अदालतों में होंगे, ये इनके ऊपर केसेस बनेंगे। इन्होंने जो इमरान खान के, और मैं आपको बताऊं ये इन्होंने बड़ी तरतीब से आए हैं, ये यहाँ तक ऐसे नहीं पहुंचे। और हम इनको जैसे देखें, बहुत सारे लोगों को इनके लिए लोगों को मारना मसला नहीं है। 26 नवंबर इनके मुंह को लगा हुआ है। अगर जवान बच्चों के सरों में गोलियां लग सकती हैं तो बाकी इनके लिए कोई अब नहीं मुश्किल, ये फिर यहाँ पे भी आके गोली चल सकती है। लेकिन हम इमरान खान के लिए जो हमारी जद्दोजहद थी वो बड़ी हल्की थी। अभी अब जो हम शुरू करेंगे वो बहुत ज्यादा होगी इंशाअल्लाह। हमें और हमारे साथ पाकिस्तान से भी लोग हैं, पाकिस्तान के बाहर से भी लोग आ रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर से लोग कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान आएंगे, हम या पूरा इनका मुकाबला करेंगे, मुनज़्ज़म होके आएंगे। और बाहर के मुल्कों में जो एहतजाज है वो भी बढ़ता जा रहा है। आपको पता है कि इस वक्त सब मुल्क, सारे यूरोप में, अमेरिका में लोग खड़े हैं और ये समझे बिना इनको जल्द इमरान खान को सामने लाना चाहिए, हमारे से मिलवाना चाहिए और उनका ठीक इलाज जो वो इमरान खान के मुताबिक शिफा इंटरनेशनल में होना चाहिए।
आज तक इनसे पूछे ये कभी पिम्स गए हैं, ये अल शिफा कभी गए हैं, ये कोई भी नहीं कभी गया। इमरान खान को किधर से इलाज करवा रहे हैं जिन डॉक्टरों का ना हमें पता ना इनको पता। इसलिए ये जल्द शिफा इंटरनेशनल में आए, उनको दाखिल करें, हम सबको दिखाएं, उनके सही टेस्ट होए, उनका डॉक्टर उनके साथ होए, फैमिली उनके साथ होए, वरना हम इसके बाद जो हम शुरू कर रहे हैं उसके बाद इनके भी काबू में नहीं होएगा। फिर ना ये कहें कि जी मुल्क में इंतशार फैल गया। अच्छा, एक बात, अगर इनका ख्याल है कि इमरान खान का इलाज ठीक हुआ है, अगर इनका ख्याल है कि आपने कोई ऐसा मसला नहीं है इमरान खान के साथ, तो फिर छुपा क्यों रहे हैं? ये छुपा क्यों रहे हैं कि इमरान खान तक ना डॉक्टर जा सकता है, इमरान खान का ना कोई देख सकता है? छुपाया क्यों हुआ इमरान खान को? और अपना पूरा मैन्युफैक्चर करके अपने 2 बंदे भेज दो, उस बेचारे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी इनको चैलेंज करने के लिए, पता नहीं क्या धमकियां देते हैं। इसलिए या ये छुपा रहे हैं कुछ, और ये अगर नहीं छुपा रहे तो मोहसिन नकवी साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बैठ के, उनको कहें कि नहीं अगर डर लग रहा आपको इमरान खान से, नहीं आप खौफजदा, इंटरनेशनल शिफा इंटरनेशनल में उनको फौरी तौर पे ले जाया जाए, उनके अपने मॉलेज को वहाँ होना चाहिए, जो स्पेशलिस्ट हैं निगरानी डॉक्टर आसिम यूसुफ करेंगे। अगर चाहते तो हम कि हम दोनों डॉक्टर जाएं, लेकिन ये तो तुम्हारे से 3 दिन से नेगोशिएशन में कर करके इन्होंने जीरो कर दिया। मतलब इनकी हरकतें देखें, झूठे लोग शुरू कहाँ से करके जी कमिटमेंट गारंटियां, और उसके बाद कर करके रिजेक्ट हो रहे हैं, सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली और जीरो कर दिया, और फिर ये ड्रामा रचा दिया। ये झूठ बोल रहे हैं और इनको डर लग रहा है इमरान खान से। लेकिन इमरान खान हॉस्पिटल में ये दाखिल करें, और ये हमारा मुतालबा है। और मैं कह रही हूँ कि ये जैसे नौरीन न्याजी ने कहा, ये जद्दोजहद जो शुरू हुई भी है, हम इस वक्त, पहले हम बड़े आराम से करते थे, आज आपने कभी हमारा रिएक्शन देख लिया है? हम इस वक्त, हमें कबूल ही नहीं है। इसके आगे चीज बढ़ेगी। हम सारे पाकिस्तानियों को कहते हैं कि आप इमरान खान के लिए आवाज उठाएं। इस सिर्फ क्या मांग रहे हैं, पहले बताएं मांग क्या रहे हैं? इलाज। हमने कहा है कि उनको रिहा करो, हालांकि उनको तो जेल में होना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए आप इंसानियत ही दिखा दें और इमरान खान को उसका इलाज फौरन बिल्कुल डिले के बगैर मिलना चाहिए। बात कर एक सेकंड मैं बात कर रही हूँ, पहले सुना करें। 1 साल हो गया, जज डोगर, इमरान खान की रिहाई हो सकती है आज, कल सुबह को। इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई सुबह हो सकती है अगर वो अलकादर केस और तोशा खाना केस सिर्फ सुन ले और बेल दे दे 15 मिनट के अंदर इमरान खान। और तो जज को किसने रोका हुआ है? ये जब हम अदालत के ऑर्डर लेके जाते हैं, जज डोगर ने जिसने रोका है, जब हम अदालत के 3 रुकनी बेंच के फुल कोर्ट ऑर्डर के साथ अडयाला जेल के बाहर खड़े होते हैं, लॉयर्स खड़े होते हैं, अदालतों के ऑर्डर, पुलिस उसको ऐसे समझती है कि ये कूड़े की टोकरी। उनका तो हमें पुलिस वालों ने कहा, हम इनको मानते ही नहीं है। आज पेशावर में SHO और आज पेशावर के अंदर 1 मिनट के अंदर ऑर्डर आ गया, इसी धरने से, जिनसे आप कह रहे हैं कि ये घबरा नहीं रहे कि लोग क्यों सड़कों पे ना आए। हमारा मुल्क है, हमारी सड़कें हैं, पाकिस्तान है ये हमारा, ये सबका जमहूरी हक है, हमें आईन ने इजाजत दी हुई है। ये कौन होते हैं जो सारे कानून तोड़ चुके हैं? आज इन्होंने एक बंदे ने कानून तोड़ा, इनकी जायदादें सारी बाहर हैं, इन्होंने तो जहाजों में उठ के चले जाना। आप उनके लिए क्यों यहाँ पे खड़े होके झंडे उठा रहे हो? एक सेकेंड, आप लोग मेरी बात सुने। आप लोग जो अंदर से कई हैं, मैं उनको जानती हूँ, बड़े अच्छे हमारे बच्चे भी हैं, और मुझे पता है कि उनके ऊपर मजबूरियां होती हैं, लेकिन याद रखें आप यहाँ खड़े रह जाएंगे। उन्होंने पहला जहाज पकड़ के बाहर मुल्क के चले जाना, क्योंकि जो सारी दौलत यहाँ की लूटी हुई उनकी बाहर है। मैडम हम आपके
ایک سیکنڈ دھرنے جاری رہیں گے، کیا آپ کی انسٹرکشن ہے؟ میری انسٹرکشن نہیں ہے. اگر لوگ نکل آتے ہیں ہم خوش ہیں کہ ہمیں سپورٹ مل رہی ہے اور عمران خان کے لیے کھڑے ہیں. ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ عمران خان کا علاج اس پریشر سے ہی ہوگا. ہم تو کھڑے ہیں. یاد رکھیں جب تک ہم ان لوگوں کے اوپر پریشر نہیں ڈالیں گے، جب تک پاکستانی قوم ان کے اوپر پریشر نہیں ڈالے گی. پروٹیسٹ کیا ہوتی ہے دنیا میں؟ ساری دنیا میں پروٹیسٹ ہر جمہوری ملک میں ہوتی ہے. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنا جب آپ کا کوئی سنائی نہ ہو تو سڑکوں پہ نکلتے ہیں تاکہ آپ پریشر ڈالیں، تاکہ اپنے مطالبے منوائیں. ہمارا مطالبہ عمران خان کا علاج ہے. اور جتنے لوگ امیڈیٹلی جتنے لوگ مجھے بات ختم کرنے دیں، جتنے لوگ باہر نکلیں گے اور پریشر بنائیں گے ان کے اوپر، اتنا پریشر بنائیں کہ عمران خان ہسپتال میں لے کر جائے. ڈیمانڈ ہماری یہی ہے. اور شفا انٹرنیشنل بات کی کہ جتنی رہائی کی کوشش محسن نقوی نے کی ہے کسی نے نہیں کی، ایون کہ انہوں نے فیلڈ مارشل سے بات کی. میڈم یہ بتائیں، ساتھ نہیں بولے سارے، میں بات کر لوں گی. اچھا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کیا کہتا ہے. ہمارا مقصد بڑا کلیئر ہے. آپ لوگ، میں ساری میڈیا کو ہینڈل کر لوں گی، مجھے فرق نہیں پڑتا. ایک سیکنڈ، میں آپ کو صرف سوال آپ کو میں یہ بتاتی ہوں. آپ جتنی مرضی سائٹ پہ یہ جو دیکھیں ایجنسیوں کا کام ہوتا ہے یہی کام کرنا، یا آپ لوگوں کو بھیج دیتے ہیں جی جلدی جلدی شیطانیوں کی بات کرو. اور آپ عمران خان کا، آپ کے دل میں درد نہیں آ رہا ہے؟ عمران خان تکلیف میں، آپ کو کسی کو درد آ رہا ہے؟ آپ کو انسانیت کے طور پہ درد آ رہا ہے؟ آپ کو یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ آپ کی دنیا میں آپ کی عزت ہے اس کے ساتھ؟ آپ اس قسم کے سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں شرم آتی کہ یہ ہمارے پاکستان میں ہم یہ رہ گئے کہ اتنی بڑی ہم بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کا علاج ہونا ہے اور آپ نے اس کو اس چیز پہ لے آئے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بڑا بنیں، اپنے اخلاقیات اوپر لے کر جائیں، انسانیت کی طرف آئیں. جب ہم انسان بنیں گے تو پھر ہم سارا کچھ ٹھیک کر دیں گے. کیا عمران خان صاحب کا اسپتال منتقلی کا مطالبہ، میم کیا عمران خان صاحب کا اسپتال، یار ایک منٹ کے حوالے سے بات ہو رہی یہاں پہ، کیا عمران خان صاحب کا اسپتال کا منتقلی کا مطالبہ فیلڈ مارشل و چیف آف آرمی اسٹاف سے یا کسی اور سے؟ اور ساتھ ساتھ کیا عمران خان صاحب کو مستقل آندہ ہونے کے لیے کیا کوئی خطرناک چیز دیا ہے، اور دیا کس نے آپ کے خیال میں؟ ہمیں کیا پتا ہے؟ کیا تب سے ہم کہہ رہے ہیں ہمیں ہسپتال میں لے جانا چاہیے ان کو تاکہ ان کی پورا ڈائگنوسس ہو سکے. کس سے؟ گورنمنٹ سے. گورنمنٹ جن کے پاس طاقت ہے، گورنمنٹ ہے، جن جو بھی ہیں، محسن نقوی ہے، شہباز شریف ہے، عاصم منیر ہے، جتنے بھی ہیں یہ بیٹھے ہوئے اوپر. آپ عمران خان کے ساتھ جو کر رہے ہیں نا، یہ چلے گی نہیں بات، یہ بات چلے گی نہیں. اب ہم کھڑے ہوں گے، سارا پاکستان کھڑا ہوگا. آپ عمران خان کا یہ علاج کروائیں گے انشاءاللہ. ہے کہ اب ہماری جدوجہد سڑکوں پہ عمران خان کے یہ سب نکلیں گے، اور اب آپ لوگوں نے بھی نکلنا ہے.